قبر انسان کے اعمال کا پہلا ٹھکانہ ہے۔ یہ خاموش مٹی کا بستر صرف ان کے لیے نرم ہے جنہوں نے زندگی میں کچھ خاص کام کیے، لیکن اگر یہ تین کام مرنے سے پہلے نہ کیے گئے تو قبر محض اندھیری کوٹھری ہے جو ایک تنگ و تاریک عذاب گاہ بن جائے گی۔ انسان چیخنا چاہے گا مگر مٹی اس کی آواز کو نگل لے گی۔ یہ تین کام اگر مرنے سے پہلے نہ کیے تو قبر تمہیں چیخنے نہیں دے گی۔ جانتے ہو وہ تین کام کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تین کام اگر مرنے سے پہلے نہ کیے تو قبر تمہیں چیخنے نہیں دے گی۔ محترم ناظرین، تصور کرو تمہاری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، آنکھیں آسمان کی طرف پتھرا رہی ہیں اور ارد گرد سب کچھ خاموش ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، کچھ تمہاری نیکیاں گن رہے ہیں اور کچھ صرف خاموشی سے کھڑے ہیں، مگر تم اندر سے چیخنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تم اندر سے چیخنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو، مگر زبان بند ہے، جسم ساکت، آواز گم ہو چکی ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب مٹی تم پر گرتی ہے، ایک مٹی، دو مٹی، تین، اور دنیا کا دروازہ بند، آخرت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اب تم وہاں ہو جہاں کوئی انسان تمہیں بچانے نہیں آئے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، وہاں صرف تم ہو اور تمہارے اعمال۔ مگر ٹھہرو، کیا واقعی تم نے وہ سب کچھ کر لیا تھا جو مرنے سے پہلے کرنا ضروری تھا؟ کیا تم نے وہ کام کیے جن کے بغیر قبر صرف اندھیرا نہیں، ایک مسلسل عذاب بن جاتی ہے؟ کیا تم نے وہ تین کام مکمل کر لیے جن کے بغیر قبر تمہیں چیخنے کا موقع تک نہیں دے گی؟ کیونکہ کچھ قبریں روشنی دیتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اندر جاتے ہی سانسیں روک دیتی ہیں۔ تمہارا فیصلہ ان تین کاموں پر ہے جنہیں اگر زندگی میں مکمل نہ کیا تو قبر میں صرف ندامت ہوگی، چیخ ہوگی، اور وہ چیخ بھی سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ رکو، ان تین کاموں کو جاننے سے پہلے اپنے دل سے ایک سوال کرو، کیا تم واقعی مرنے کے بعد تنہائی کے لیے تیار ہو؟ تین کام اگر مرنے سے پہلے نہ کیے تو قبر تمہیں چیخنے نہیں دے گی۔ ان میں سے پہلا کام دل سے توبہ کرنا۔ موت سے پہلے کا سب سے بڑا عمل تو یہ یعنی گناہوں سے سچی معافی مانگنا انسان کی روحانی زندگی کا وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشن کرتا ہے۔ جب انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے، دل سے ندامت محسوس کرتا ہے، زبان سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر یوں برستی ہے جیسے خشک زمین پر پہلی بارش۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں توبہ کی ترغیب دی ہے۔ ترجمہ: اے نبی، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیات ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو ماضی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی بھی گناہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو اس کے دربار میں معاف ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی ایک مسافر کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی گمشدہ سواری، کھانے پینے کے سامان سمیت سنسان صحرا میں دوبارہ پا لیتا ہے۔ یہ مثال واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی واپسی کا کتنا منتظر ہوتا ہے۔ وہ صرف پکار کر منتظر ہے، یہ
یا اللہ معاف کر دے اور سب کچھ صاف۔ علماء کے مطابق سچی توبہ کی 4 شرائط ہے: گناہ کا ترک کرنا، دل سے ندامت محسوس کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اگر گناہ کسی بندے کا حق ہے تو اس کا حق واپس کرنا یا معافی مانگنا۔ اگر گناہ کسی بندے کا حق ہے تو اس کا حق واپس کرنا یا معافی مانگنا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، محاسبہ کرو اپنے نفس کا قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یا محاسبہ انسان کو توبہ کی طرف لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑی عبادت ندامت کے آنسو ہے۔ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ بہت مشہور ہے، جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی اور سچے دل سے ندامت کا اظہار کیا۔ ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری قرآن میں نازل ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، توبہ کرنے میں تاخیر کرنا خود اللہ سے دشمنی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل میں گناہ پر شرمندگی نہ ہو تو سمجھ لو کہ دل مر چکا ہے۔ فاحشہ عورت کی بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس عمل کی بدولت اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے اس عمل کی بدولت اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اخلاص، ندامت اور رحم دلی پر مبنی چھوٹا سا عمل بھی مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر توبہ کی نیت سے ایک عالم کے پاس گیا۔ اس نے کہا، دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت واسع ہے۔ وہ شخص ہجرت پر نکلا، لیکن راستے میں موت آ گئی۔ فرشتے جھگڑنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں توبہ کا موقع نہیں۔ اگر دنیا میں توبہ نہ کی گئی تو قبر تنگ ہو جائے گی، دعوت کی آواز گونجے گی مگر کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ڈر ہی تر ہو جاتی۔ فرمایا کرتے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان، ورنہ سب تباہی ہے۔ صدقے دل سے توبہ وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول سکتی ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو قبر انسان کو بولنے، چیخنے اور معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دے گی۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ ایک لمحہ، ایک آنسو، ایک یا اللہ اور سب کچھ بدل سکتا ہے۔ 3 کام اگر مرنے سے پہلے نہ کیے تو قبر تمہیں چیخنے نہیں دے گی۔ ان میں سے دوسرا کام ماں باپ کی سچی خدمت اور رضا حاصل کرنا۔ قبر کا سب سے گہرا اندھیرا اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ ماں باپ کی رضا جنت کی چابی ہے اور ان کی ناراضگی جہنم کا دروازہ کھولتی ہے۔ موت سے پہلے اگر ماں باپ کے دل سے دعائیں نہ لی گئی، ان کے پاؤں نہ دبائے گئے، ان کے چہرے کو خوش نہ کیا گیا تو قبر ایسا بدلہ دیتی ہے جس سے نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ یہ اس عمل کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی رضا دراصل اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کر رہا تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں ماں کا حق ادا کر چکا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے ابھی اس کی ایک درد ذی کے بدلے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔
یہ صحابہ کا مقام تھا جو ماں باپ کی خدمت کو اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی سمجھتے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ماں باپ کی خدمت کو معمولی سمجھتے ہیں وہ ولایت کے راہ سے دور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا، باپ کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے اور ماں کی آہ زمین ہلا سکتی ہے۔ ایک نوجوان اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا تھا، اس نے بددعا دی، جا تیرا جنازہ میں نہ دیکھوں۔ چند روز بعد وہ ایسا بیمار ہوا کہ ماں کو دیکھتے ہی تڑپ جاتا۔ آخر کار اس کی موت ماں کی غیر موجودگی میں ہوئی۔ جب میت دفن کی گئی، قبر کھل گئی، جب تک ماں نے معافی نہ دی قبر بند نہ ہوئی۔ ایک بدکار نوجوان جو ماں کو روز مارتا تھا، ایک دن ماں نے روتے ہوئے دعا دی، اے اللہ، اگر یہ مجھے سچے دل سے معاف مانگے تو بخش دے۔ لڑکا اسی دن حادثے کا شکار ہو گیا۔ ماں روتی ہوئی قبر پر گئی اور معاف کر دیا۔ قبر سے خوشبو آنے لگی۔ ماں باپ کی خدمت کے کیا کیا فوائد ہیں۔ دعائیں بگڑی تقدیر کو سنوار دیتی ہے، قبر میں سکون اور روشنی ملتی ہے، جنت کی خوشبو موت سے پہلے محسوس ہونے لگتی ہے، اولاد نیک بنتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کے نقصانات، دعا قبول نہیں ہوتی، رزق میں تنگی آتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے، آخرت میں رسوائی ہوتی ہے۔ اگر آج بھی ماں باپ ناراض ہے تو فوراً معافی مانگیے، ان کے قدموں کو بوسہ دے، ان کے لیے کھانا بنائے، ان کے لیے دعا کرے، ان سے دعا لے۔ اگر والدین وفات پا چکے ہو تو ان کے لیے صدقہ کرے، قرآن پڑھے اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ ماں باپ کی خدمت ایسی کنجی ہے جو قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ اگر یہ عمل مرنے سے پہلے نہ کیا گیا تو قبر کی تاریکی پکارے گی۔ جس نے ماں کے آنسو کی پرواہ نہ کی وہ آج میری چیخوں کا مستحق ہے۔ 3 کام اگر مرنے سے پہلے نہ کیے تو قبر تمہیں چیخنے نہیں دے گی۔ ان میں سے تیسرا کام نماز کی پابندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی۔ قبر وہ مقام ہے جہاں ہر انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر یا تو راحت نصیب ہوتی ہے یا شدید عذاب، اور ان اعمال میں سب سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا وہ نماز کا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو دین کا ستون ہے، اور یہی نماز زندگی اور موت کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی نہ کرے تو یاد رکھے قبر میں وہ زبان سے چیخنا چاہے گا مگر قبر کی تاریکیاں اس کے منہ پر قفل لگا دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ: نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنی یاد کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ دل سخت ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ: بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اگر نماز کو سچے دل سے ادا کیا جائے تو وہ برائیوں کا راستہ روک دیتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ: تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے، یعنی صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ توجہ، عاجزی اور اللہ کی حضوری کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہو گئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی سب اعمال بھی برباد ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور تم روز 5 دفعہ اس میں نہاؤ تو کیا تم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نماز کی ہے، اللہ اس سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو میرا رنگ بدل جاتا، میرا جسم کانپنے لگتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ میں رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں بھی پوچھتے تھے، کیا میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک نماز ہی سب کچھ تھی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، نماز کے بغیر اللہ سے تعلق ویسا ہی ہے جیسے مردہ جسم سے جان نکل جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب بندہ اللہ کی حضوری میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی توجہ دیکھتے ہیں، اگر دل حاضر ہو تو وہی نماز آسمان تک جاتی ہے، ورنہ واپس پھینک دی جاتی ہے۔ ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو قبر میں شور بلند ہوا۔ رات کو قبرستان کے محافظ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان چیخ رہا ہے، کاش میں اس وقت پر نماز پڑھ لیا کرتا۔ ایک بزرگ کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے نے ان کی قبر پر قرآن خوانی کی تو قبر سے خوشبو محسوس ہوئی۔ بزرگ نے خواب میں آ کر فرمایا، میرے بیٹے، 5 وقت کی نماز نے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات: اللہ کی رحمت سے دوری، دل کی سختی، رزق میں بے برکتی، قبر میں تنگی، تاریکی، قیامت میں چہرے کی سیاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی۔ نماز پڑھنے کے فوائد: رب سے قربت، سکون قلب، گناہوں کی معافی، قبر میں روشنی، قیامت کے دن بخشش، شفاعت کا ذریعہ۔ اے انسان، اگر آج تک تم نماز سے غافل رہے ہو تو ابھی وقت ہے، وضو کرو، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھو، رب کے سامنے رو اور نیت کرو کہ اب نماز کو کبھی ترک نہیں کروں گا، کریں گے۔ ہر اذان پر دل دھڑکنے لگے، ہر سجدہ آنکھوں کو نم کر دے اور ہر رکوع رب کی عظمت کا اعتراف ہو۔ یہی نماز انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ نماز نہ صرف دین کا ستون ہے بلکہ قبر کی تاریکیوں میں روشنی اور عذاب میں نجات کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر موت سے پہلے اس فریضے کی ادائیگی نہ کی گئی تو قبر کی مٹی بھی چیخنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ کہے گی، تو نے رب کی پکار کو زمین پر سنا ہی نہیں، اب میں تیری پکار کیسے سنوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔